السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے، جس کا ترجمہ ہے: اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے سعودی ایف ایمز وزٹ۔ ایف ایم کا مطلب ہوتا ہے فارن منسٹر۔ سعودیہ کے فارن منسٹر کا نام ہے فیصل بن فرحان۔ انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے اور اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، یعنی کہ فارن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی، ان سے ملاقات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اور پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بھی انہوں نے بات چیت کی ہے۔ آفیشلی یہ کہا گیا ہے کہ اکنامک اور جو ریجنل ایشوز ہیں ان پہ بات چیت کی گئی ہے، لیکن مزید ہم اس ایڈیٹوریل میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے اور ایشوز تھے جن پہ بات چیت کی گئی ہے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں کہ یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، ایکوا کلر میں ہم ڈسکورس مارکر کو ہائی لائٹ کریں گے، ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کیا جائے گا، اور گرین کلر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس ہوں گے، فگرز ہوں گے، پرسنالٹیز کے نام ہوں گے۔ آپ ان ایڈیٹوریلز کی پی ڈی ایف خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ سے حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو پلے سٹور پہ مل جائے گی، اور اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ کچھ کمنٹس آ رہے تھے، میں صبح دیکھ رہا تھا نماز کے بعد، کہ ایپ ورک نہیں کر رہی۔ اس ایشو کے بارے میں نے آئی ٹی ڈیولپر کو انفارم کر دیا ہے، جو کہ فارچونیٹلی میرا بھائی ہے، تو ہوپ فلی یہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گا جلدی۔ تو تھوڑا سا پیشنس رکھیں، انشاءاللہ اس کو ابھی تھوڑی دیر میں سالو کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اکانومی سے ریلیٹڈ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہائی ہوپس، یعنی کہ ہائی امیدوں سے متعلق۔ اگرچہ کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ ہم نے دیکھا کہ جون میں اور مئی میں بہت زیادہ تھا۔ آگے ہم چل کے اس کے فگرز بھی دیکھیں گے کہ جون میں کتنا تھا، مئی میں کتنا تھا، اور اگر ہم اس کو اکانومی سے اور فسکل ایئر 2022 سے ریلیٹ کریں گے تو یہ کتنا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہم اس کے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کی امیدیں بہت زیادہ ہائی ہیں۔ ان امیدوں کے ہائی ہونے کی وجوہات بھی ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا جوائے اینڈ سیڈنس آن K2۔ پاکستان کے ٹین ایجر ہیں جن کا نام ہے شہروز کاشف، انہوں نے سر کیا ہے K2 کو 19 سال کی عمر کے، اور ینگیسٹ وہ ورلڈ وائڈ ایسے انسان بن گئے ہیں جنہوں نے K2 کو سر کیا ہو۔ اس سے پہلے انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی سر کیا تھا مئی میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے سر کرنے سے ایک دن پہلے جو ریناؤنڈ کلائمبر تھے پاکستان کے محمد علی صدپارہ، ان کی لاش بھی مل چکی ہے، جو کہ ان کے بیٹے ساجد علی صدپارہ نے ریٹریو کی ہے، اور اب ان کو وہ کیمپ نمبر 4 میں واپس لے آئے ہیں، اور یہ ان کو باٹل نیک کے پاس ملی ہے، جو کہ ہم دیکھیں گے کہ باٹل نیک کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں دیکھیں گے۔ سر کرنا جہاں پہ جوائے ہے، وہاں پہ ایک ریناؤنڈ کلائمبر کی ڈیتھ، جو وہ ایک سیڈنس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے، دا سعودی پاکستان ریلیشن شپ۔ سعودیہ اور پاکستان کا جو تعلق ہے اس ڈیکیڈز اولڈ، یہ کئی دہائیوں پرانا ہے، اینڈ ہیز ویدرڈ اے نمبر آف جیو پولیٹیکل اسٹارمز، اور اس نے سروائیو کیا ہے، انڈیور کیا ہے بہت سارے جو جیو پولیٹیکل طوفان آئے ہیں ان کو۔ آف لیٹ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ٹائز کیم انڈر اسٹریس، یہ جو تعلقات تھے یہ کشیدگی کا شکار ہوئے۔ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کیوں کشیدگی کا شکار ہوئے، یمن، ایران اور کشمیر کے معاملات کے اوپر۔ یٹ دیز ڈس ایگریمنٹس ہیو بین ہینڈلڈ تھرو ڈپلومیٹک چینلز، لیکن یہ جو ڈس ایگریمنٹس تھے، اختلافات تھے، ان کو ہینڈل کیا گیا ہے سفارتی چینلز کے تھرو، وداؤٹ میجر ڈیمیج ٹو بائیلیٹرل ریلیشنز، باہمی تعلقات کو کوئی بڑا نقصان پہنچے بنا۔ آن ٹیوزڈے والے دن ہم نے دیکھا سعودی فارن منسٹر ہیں جن کا نام ہے فیصل بن فرحان السعود، انہوں نے لینڈ کیا ہے اسلام آباد میں، اور وہ ہیڈ کر رہے ہیں ایک ڈیلیگیشن کو، وفد کو، ٹو میٹ ہز پاکستانی کاؤنٹر پارٹ، اپنے جو ان کے پاکستانی کاؤنٹر پارٹ ہیں شاہ محمود قریشی، ان سے ملنے کے لیے۔ وائل لیٹر دی سعودی سائڈ آلسو میٹ پرائم منسٹر، اور بعد میں سعودی سائڈ پرائم منسٹر سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور آرمی چیف سے بھی۔ دا ہائی لیول وزٹ انڈیکیٹس، جو ہائی لیول پہ وزٹ کیا گیا ہے یہ نشاندہی کرتا ہے دیٹ ڈسپائٹ دا اریٹینٹس بائیلیٹرل ٹائز آر آن ٹریک، کے باوجود انائس ہے، ایجیٹیٹرز ہیں، یہ جو باہمی تعلقات ہیں ابھی بھی آن ٹریک ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاتا چلوں،
جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ انڈیکیٹ ہے تو میں نے اس کا مطلب اردو میں بتا دیا، اور اسی طرح سے جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں لائک ایریٹینٹس ہے یا کوئی اور ورڈ آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا جو مطلب ہے وہ اردو میں بتا دوں، کیونکہ یہ میرے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور مجھے نوٹ پیڈ یا وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ان پیج اس میں اردو لکھنا بھی نہیں آتی، تو اس لیے میں یہاں پہ ان کے میننگز نہیں لکھ سکتا، تو اس لیے میں انگلش میں میننگ لکھتا ہوں تاکہ آپ کی جو وکیب ہے وہ بھی مزید امپروو ہو، اور ساتھ ساتھ میں اردو میں میننگ بتاتا بھی جاتا ہوں۔ While officially the visit took place to discuss economic and regional issues، آفیشلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ وزٹ کس لیے ہوا ہے، معیشی اور جو خطے کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سے، یہ کہنا مشکل ہے، وٹ اسپیسیفکس ور ڈسکسڈ بیہائنڈ دی کلوز ڈور، پس پردہ کیا باتیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اٹ سیم دا وزٹ واز ڈیزائن ٹو نارملائز ٹائز، ایسا نظر آتا ہے کہ یہ وزٹ کیا گیا ہے تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے۔ وائل دا ریپیڈلی چینجنگ سچویشن ان افغانستان، اور جو افغانستان میں بہت تیزی سے چینج ہوتی ہوئی، تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، میں آلسو ہیو کم انڈر ڈسکشن، اس پہ بھی بات چیت کی گئی ہوگی۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مے آلسو ہیو جہاں پہ آیا ہے اس کے ساتھ ورڈ کی تھرڈ فارم آئی ہے، کم کیم کم۔ آفٹر آل پاکستان اینڈ سعودی عربیہ ور کی ممبرز آف یو ایس لیڈ گروپنگ، کیونکہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ تھے وہ کی ممبر تھے امریکہ کی گروپنگ کے، دیٹ فاؤٹ دی سوویتس، جو رشین سے جنہوں نے فائٹ کی ہے، سوویت سے جو فائٹ کی ہے، ڈیورنگ دا افغان جہاد کے دوران، وائل ریاض اینڈ اسلام آباد الانگ ود ابو ظہبی، ریاض، اسلام آباد اور ابو ظہبی یہ صرف 3 ایسی اسٹیٹس تھیں، ور دی اونلی 3 کیپٹلز، ایسے 3 کیپٹلز تھے، دیٹ ریکگنائز دی طالبان، جنہوں نے طالبان کو تسلیم کیا، ان کی حکومت کو، آفٹر اٹس ٹیک اوور آف کابل ان 1996، جب 1996 میں انہوں نے کابل کو ٹیک اوور کیا۔ Therefore both Pakistan and Saudi Arabia are likely keeping an eye on افغان تھیٹر، اس لیے دونوں پاکستان اور سعودی عربیہ افغانستان کی صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ان آرڈر ٹو ایوالو اے کامن اسٹریٹجی، تاکہ ایک جو میچول اسٹریٹجی ہے اس کو ڈیولپ کیا جا سکے۔ دا فیکٹ از دیٹ، حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں سائڈ ہیں جو دوسری مسلم اسٹیٹس ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے کنسنسز، یعنی کہ اتفاق رائے آن کی ایشوز، جو اہم مسائل ہیں مسلمانوں کو افیکٹ کر رہے ہیں ان پہ، خاص طور پہ فلسطین اور کشمیر کے معاملے پہ۔ ان فیکٹ اٹ واز فارن منسٹر شاہ محمود قریشیز آؤٹ برس، یہ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کی اسٹیٹمنٹ تھی، ریمارک اٹرنس آؤٹ برس تھی پچھلے سال، جب انہوں نے کرٹیسائز کیا اور برحق تنقید کی سعودی عربیہ کی لیڈ OIC پہ، ان کے ان ایکشن کی وجہ سے، یعنی کہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کشمیر کے ایشو پہ، دیٹ کاسٹ ٹائز ٹو نوز ڈائیو، جس کی وجہ سے یہ جو تعلقات تھے کشیدگی کا شکار ہوئے، پلنج ہوئے، پلمٹ ہوئے، فال ہوئے۔ لیکن ہم نے ایک بات پڑھی تھی میں ملیحہ لودھی کی اوپینین میں، کہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان کو میڈیا میں آ کر نہیں کہا جاتا، لائیو ٹیلی ویژن پہ آ کر نہیں کہا جاتا، بلکہ فارن منسٹری کی جانب سے لیٹر لکھا جاتا ہے اور اس طرح سے جو پیغام ہے، میسج ہے، کنوے کیا جاتا ہے۔ اٹ ٹک وزٹس بائی پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر نے وزٹ کیا اس کے بعد، اور آرمی چیف نے ریاض کی جانب یعنی کہ سعودی عربیہ کی جانب، تاکہ جو میٹرز ہیں، معاملات ہیں، ان کو سموتھ کیا جا سکے۔ ان ہز ریسنٹ وزٹ سعودی فارن منسٹر فیصل بن فرحان، جو ان کا حال ہی میں وزٹ ہوا ہے، سعودی فارن منسٹر فیصل بن فرحان، انہوں نے مینشن کیا ہے کہ نیڈ ہے، ضرورت ہے، ورک ٹوگیدر آن ریجنل ایشوز کے جو خطے کے مسائل ہیں، جیسا کہ کشمیر ہو، فلسطین ہو یا یمن ہو، ان پہ اکٹھے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان مسٹ کیپ اپ اٹس ڈپلومیٹک ایفرٹس ٹو مینٹین کارڈیل ٹائز ود آل اسٹیٹس، پاکستان کو اپنی سفارتی کوششیں کرنی چاہیے تاکہ وہ تمام اسٹیٹس کے ساتھ فرینڈلی تعلقات رکھے، خاص طور پہ مسلم بلاک کے اندر ایز ویل ایز دی ریجن اور خطے کے اندر۔ وائل سعودی عربیہ از اے ٹریڈیشنل پارٹنر، اگرچہ سعودی عربیہ ہمارا روایتی پارٹنر ہے، ایران جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، نیبر ہے، اور اس کے ساتھ ہم جو ثقافتی اور تاریخی لنکس ہیں پاکستان کے۔ دیئرفور پاکستان مسٹ ٹو ورک ٹو بلڈ بریجز، اس لیے پاکستان کو کام کرنا چاہیے برج کے طور پہ ریاض اور تہران کے بیچ اپنی ایبلٹی کے مطابق۔ سعودی عربیہ کین آلسو پلے اے میجر رول، سعودی عربیہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اپنی وائس ریز کر کے جو بروٹیلٹیز، ایٹراسٹیز، ظلم و بربریت کی جاتی ہے، انفلکٹ کی جاتی ہے کشمیر، آکوپائڈ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر، کانسیڈرنگ اٹس اسٹینڈنگ ان مسلم ورلڈ، جو ان کا مقام ہے مسلم دنیا میں، اس کو دیکھتے ہوئے۔ دا پاکستان سعودی ریلیشن شپ مسٹ بی بیسڈ آن ریسپیکٹ اینڈ میوچول بینیفٹ، پاکستان اور سعودیہ کا جو تعلق ہے
یہ باہمی عزت اور فائدے کی بیس پہ ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر جو ٹائز تھے، تعلقات تھے، انہوں نے میجر لو کو ہٹ کیا تھا جب پاکستان نے ریفیوز کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا سعودی لیڈ وار کو یمن میں اس میں شامل ہونے سے. ان ہائنڈ سائٹ جب ہم کہتے ہیں تو سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے پاکستان نے بالکل درست ڈیسیجن لیا تھا اور یہ دور رہا تھا اس کوآگمائر سے، امبراگلیو سے، ڈیفیکلٹ سچویشن سے. ان فیکٹ در حقیقت the Saudis themselves are now trying to extricate themselves from Yemen war. سعودی اب خود اپنے آپ کو وڈرا کرنے کی، ڈس انٹینگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یمن وار سے. یہاں پہ میرا سب سے فیوریٹ ٹائپ کا پنکچویشن مارک ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیمی کولن ہے، اس کے فوراً بعد ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے اور فالو کر رہا ہے وہ کوما کو. تو یہاں پہ دو سینٹنسز کو بہت ہی بیوٹیفلی کنیکٹ کیا گیا ہے. پاکستان مسٹ ریمین نیوٹرل، پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے مسلم بلاک کے اندر بھی، اور ٹرائی کرنی چاہیے کہ یہ برج تعمیر کرے اسٹیٹس کے درمیان ڈفرینٹ جو جیو پولیٹیکل کیمپس میں ہیں. گیٹنگ سکڈ انٹو سیکٹیرین اینڈ ریجنل کنفلکٹس، اگر یہ انوالو ہوتے ہیں کسی بھی مذہبی یا خطے کے کنفلکٹ میں، کنفرنٹریشن میں، لڑائی میں، وار میں، از ناٹ ڈیفینیٹلی ناٹ ان اٹس انٹرسٹ، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. سم تھنگ آور برادرز مسٹ انڈرسٹینڈ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے بھائیوں کو بھی سمجھنی چاہیے، یعنی کہ سعودیہ اور ایران کو. اسٹیٹ بینکس ہائی ہوپس، دا جون اسپائک ان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جون میں ہم نے دیکھا اسپائک، سرج، ایسکیلیشن، آگمنٹیشن، ایمپلیفیکیشن، انکریز، بڑھاؤ دیکھا تھا ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں. باوجود اس کے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا اسٹیٹ بینکس ڈز ناٹ لک ٹوورڈ اٹ، اسٹیٹ بینک بہت زیادہ پریشان نظر نہیں آتا اس گیپ کے بارے میں جو کہ کنٹری کے پروجیکٹڈ فارن پیمنٹس میں ہے اور جو انکم یہ حاصل کر رہا ہے فسکل ایئر میں. اناؤنسنگ دا مانیٹری پالیسی فار دی نیکسٹ 2 months آن ٹیوزڈے، اناؤنس کی گئی ہے مانیٹری پالیسی اگلے 2 مہینوں کے لیے. منگل والے دن اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں رضا باقر، ان کا کہنا تھا کہ بینک ایکسپیکٹ کر رہا تھا، امید کر رہا تھا اس ڈیفیسٹ کی، خسارے کی، کہ یہ سسٹینیبل رینج میں رہے گا، یعنی 2 to 3% آف جی ڈی پی میں رہے گا فسکل ایئر 2022 میں. دس از ان اسپائٹ آف لائکلی گروتھ ان امپورٹس، یہ باوجود اس کے ہے کہ جو امپورٹس ہیں اس میں گروتھ ہوئی ہے اور جو روبسٹ ڈومیسٹک ریکوری ہے اس کی بنا پہ، اور ریباؤنڈ دیکھا گیا ہے، باؤنس دیکھا گیا ہے جو گلوبل کاموڈیٹی پرائسز ہیں، عالمی اشیاء کی قیمتیں ہیں ان میں اضافے کی. یہ تمام وجوہات تھی جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انکریز کر گیا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ڈبل ڈیشز ہیں، ڈبل ڈیشز فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں، اور فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ دو مور ماڈریٹلی دین ان دا پریویس ایئر، یہ جو امپورٹس تھی یہ زیادہ ماڈریٹ تھی پچھلے سالوں کی نسبت. دا بینک از آلسو ہوپ فل، بینک پر امید ہے دیٹ دا فاریکس ریزروز پوزیشن ول کنٹینیو ٹو امپروو، کہ جو فارکس ریزروز ہیں، فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، ان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بہتری کی جانب بڑھے گی. اوئنگ ٹو ایڈیکویٹ اویلیبلٹی آف ایکسٹرنل فنانسنگ، کیونکہ جو ایکسٹرنل یا بیرونی فنانسنگ ہے اس کی بھی دستیابی ہے مناسب قسم کی. اٹس پریڈکشن آف اے مینیجیبل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ان کی جو نشاندہی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینیج کرنے کی، یہ امپلائز کرتی ہے کہ یہ کنسیڈر کرتا ہے، تھنک کرتا ہے کہ جو شارپ اور سڈن سپائک ہے لیٹن میں، یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کتنی تھی، $650 ملین تھی مئی میں اور $1.6 بلین تھی جون میں. نتھنگ مور دین این ایبریشن، یہ صرف ڈیویشن، اناملی، ایبریشن سے زیادہ نہیں ہے. ٹریگرڈ بائی سرٹین آن آف امپورٹس، جو کہ ٹریگر ہوئی ہے امپورٹس کی وجہ سے. دا لاسٹ فسکل واز گڈ ان سو فار، لاسٹ فسکل ایئر ابھی تک بہتر تھا، کیونکہ جو بیلنس آف پیمنٹس کی پوزیشن تھی جب اس کی بات ہوتی ہے اس کے لیے یہ لاسٹ فسکل ایئر گڈ تھا. ایون دو دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اسٹارٹیڈ ٹو وائڈن، اگرچہ کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا سیکنڈ ہاف آف فسکل ایئر 2021 میں، کیونکہ جو امپورٹس تھیں وہ گرو کر رہی تھیں. The year ended with the deficit equal to just 0.6% of GDP. جب سال کا اختتام ہوا تو جو ہمارا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا وہ 0.6% آف GDP کے ایکول تھا. یہ لویسٹ ہے پوری دہائی میں اور ایزی ہے اس کو فنانس کرنا ایلیویٹڈ ریمیٹنسز کے ساتھ. ریمیٹنسز ہم نے پڑھا تھا وہ رقم ہوتی ہے جو غیر ملکی میں رہنے والے پاکستانی پاکستان میں واپس بھیجتے ہیں. ریزروز انکریزڈ بائی $5.2 بلین، جو ریزروز تھے وہ بڑے ہیں $5.2 بلین. بینک نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل پوزیشن تھی لاسٹ فسکل ایئر میں وہ اپنی اسٹرانگیسٹ پوزیشن میں تھی کئی سالوں میں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین آل از ویل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں. ان ایڈیشن ٹو نیئر ٹرم لائک
likelihood of oil and commodity prices volatility. نیئر ٹرم میں اگر ہم دیکھیں جو پرابیبلٹی ہے تیل کی اور جو دوسری ضرورت اشیاء کی چیزیں ہیں ان کی پرائسز میں ولیٹیلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ٹینڈنسی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بہت تیزی سے چینج ہوتی رہتی ہیں. میڈیم ٹو لانگ ٹرم رسک ریمین، لیکن جو میڈیم اور لانگ ٹرم خطرات ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں. The major threat comes from our inability to rapidly grow exports to finance the increasing imports bill. لیکن جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اس کس چیز سے آتا ہے کہ ہمیں یہ قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اپنی جو برآمدات ہیں ان کو اتنا گرو کریں تاکہ ہم ہماری جو درآمدات ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں. لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا بہت زیادہ ایکسیپشنلی ہائی ریمیٹنسز تھی، تو انہوں نے ریسکیو کیا تھا حکومت کو اور جو بیلنس آف پیمنٹس تھا اس کو نارملائز کیا تھا. واٹ ایف دیز فلوز فلیٹن، کیا ہوگا اگر یہ جو فلوز ہیں ریمیٹنسز کا یہ کم ہو جائے یا پھر نیچے کی جانب جانا شروع کر دے. کووڈ-19 ٹریول ریسٹرکشن جب لفٹ کر لی جائیں گی. آلسو اس کے ساتھ ساتھ جو سکسیسو گورنمنٹس ہوتی ہیں، آنے والی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ناکام ہو گئی ہیں پاکستان کو ایک اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن یا ایک پرکشش منزل بنانے میں لانگ ٹرم اور نان ڈیپٹ کریٹنگ ایف ڈی آئی کے لیے. ایف ڈی آئی ہوتا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ایونچولی پاکستان ہیز ٹو ڈیپینڈ اپان فارن کرنسی لون، تو پاکستان کو جو فارن کرنسی لونز ہوتے ہیں ان پہ انحصار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس گیپ کو فل کر سکے اور جو فارغ ریزرو ہیں ان کو منیمم تھریش ہولڈ پہ مینٹین کر سکے. نو ونڈر دا گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ بینک آر آلویز لوکنگ ٹو لائن اپ مور ڈیپٹ فرام بائیلیٹرل، ملٹی لیٹرل اینڈ کمرشل سورسز. یہ اس میں کوئی حیرانی نہیں ہے کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک ہمیشہ لائن اپ کر رہے ہوتے ہیں قرضہ حاصل کرنے کے لیے جو بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل یا پھر کمرشیل ذرائع ہوتے ہیں. ایون اف دے ہیو ٹو پے فنانشیل اینڈ پولیٹیکل پرائس، اگرچہ ان کو ایک مالی اور سیاسی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. دا گورنمنٹ شوڈ امپلیمنٹ اسٹرکچرل ریفارمز، حکومت کو اسٹرکچرل ریفارم جو اصطلاحات ہیں وہ نافذ کرنی چاہیے تاکہ بوسٹ کیا جا سکے، انکریز کیا جا سکے، اپ لفٹ کیا جا سکے ایکسپورٹس کو، برآمدات کو اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو، ایز ویل ایز ریڈیوس اٹس ریلائنس آن امپورٹڈ لگژریز، اور ان کی جو ڈپینڈنس ہے امپورٹڈ لگژریز کے اوپر اس کو بھی کم کیا جا سکے، ریڈیوس کیا جا سکے فار لانگ ٹرم ایکسٹرنل سیکٹر کی اسٹیبلٹی کے لیے، استحکام کے لیے. دیٹ از ناٹ بلٹ آن بارو ڈالر، جس کو قرض لیے گئے ڈالرز کے اوپر بلٹ نہیں کیا جا سکتا. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا جوائے اینڈ سیڈنس. ٹین ایج ماؤنٹینئر ہیں شہروز کاشف، انہوں نے نئی ہائٹس کو وہ اسکیل کرنا، سر کرنا جاری رکھا ہوا ہے. آن ٹیوزڈے ہم نے دیکھا 19 ایئر اولڈ ینگیسٹ پرسن بن گئے ہیں K2 کو سمٹ کرنے والے. پاکستان کی جو ہائیسٹ اور دنیا کی سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے اور انہوں نے یہ سر کیا ہے سپلیمنٹل آکسیجن کے ساتھ. دا فیٹ فالوڈ ہز ایسنٹ، جو ان کی ماؤنٹنگ اپورڈ تھی یعنی کہ پہاڑ کو سر کرنا تھا ماؤنٹ ایوریسٹ کو، یہ اچیومنٹ انہوں نے فالو کی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے بعد، جو ورلڈ کی ہائیسٹ پیک ہے، اور انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا تھا مئی میں. ہیز اچیومنٹس نیڈ ٹو بی سیلیبریٹڈ، ان کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو جائے ہے یہ ٹنج ہو گیا ہے سیڈنس کے ساتھ، افسردگی کے ساتھ کلر ہو گیا ہے اور ڈیش لگا کے بتایا گیا ہے کچھ ریلیف کے ساتھ بھی. شہروز نے ریچ کیا ہے سمٹ کو صرف ایک دن بعد جب ریمینز جو ہیں، جو لاش ہے پاکستان کے لیجنڈری ماؤنٹینئر محمد علی ستپارہ کی، وہ ملی ہے دوسرے 2 کلائمبرز کے ساتھ جن کو فائنلی سپاٹ کر لیا گیا ہے K2 کی باٹل نیک پہ. یہاں پہ اگین فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ باٹل نیک کیا ہے. یہ ایک نیرو گلی ہے، صرف 100 میٹر دور ہے سمٹ سے. ستپارہ along with آئرلینڈس جان سنوری اینڈ چلیز جوان پابلو موہر، ستپارہ جو آئرلینڈ کے جان سنوری اور پابلو موہر کے ساتھ تھے، وہ مسنگ ہو گئے تھے فیب میں جب وہ سمٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ونٹر میں. The rescue had to be called off due to bad weather conditions، اور تب ریسکیو کو کال آف کرنا پڑا تھا جو موسم کی بری صورتحال کے پیش نظر. ہم نے دیکھا تھا کہ ان سے پہلے نیپالی ٹیم تھی جنہوں نے سمٹ کیا تھا ونٹر میں، اس سے پہلے کبھی بھی K2 کو ونٹر میں سمٹ نہیں کیا گیا تھا. بٹ ستپارہ سن ساجد ستپارہ کے بیٹے ہیں ساجد، جو کہ 2019 میں ینگیسٹ پرسن بنے تھے K2 کو کلائم کرنے والے 20 سال کی عمر میں. یہاں پہ اگین ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کیا گیا ہے. بیکیم پارٹ آف اندر ایکسپیڈیشن، وہ ایک اور جرنی کے وائج کے پارٹ بنے، حصہ بنے تاکہ وہ اپنے فادر کی جو باڈی ہے اس کو فائنڈ کر سکیں.
پاکستان سمینا بیگ واز آلسو اٹیمپٹنگ ٹو اسکیل K2. پاکستان کی سمینا بیگ بھی کوشش کر رہی تھی K2 سر کرنے کی اس ہفتے، بٹ ہیڈ ٹو کٹ شارٹ ہر ایکسپیڈیشن ڈیو ٹو ڈینجرس کنڈیشن. لیکن انہوں نے اپنا جرنی ختم کرنا پڑا خطرناک صورتحال کے پیش نظر، کیونکہ ان کے ایک ٹیم ممبر تھے آئی تھنک جو کہ ایک ایولانچ کی نظر ہو گئے اور وہ مارے گئے. سنس دا ریلیشن آف کووڈ-19 رولز دس ایئر، کیونکہ جو ریلیکسیشن کی گئی ہے کووڈ-19 کے رولز میں اس سال، بہت سارے فارن کلائمبرز ہیں جو پاکستان میں ارائیو کر رہے ہیں، جو کہ بلیسڈ ہے پاکستان بہت ساری ورلڈ کی ہائیسٹ پیک سے، جس میں نانگا پربت ہے اور K2 ہے. دا ماؤنٹین ولڈرنیس، جو ماؤنٹین کی نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس نے بہت سارے ٹورسٹ کو، سیاحوں کو کافی عرصے سے پاکستان کی جانب اٹریکٹ کیا ہے، اور پاکستان نے اسینشیل سپاٹ ہے ہپی ٹریل کا جب سے یہ انتہا پسندی سٹارٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے جو نیبرنگ کنٹریز تھے انہوں نے ڈکلائن دیکھا ہے، جب سے ملیٹنسی آئی ہے نیبرنگ کنٹریز میں تب ڈکلائن ہوا ہے اس اوورلینڈ جونری میں یورپ سے ساؤتھ ایشیا کی جانب. 2013 میں میسیکر ہوا تھا، قتل عام ہوا تھا 10 کلائمبرز کا ناگا پربت بیس کیمپ پہ، تو یہ ایک اور بلو تھا. لیکن فارن کلائمبرز نے ایک مرتبہ پھر سے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان آنا سٹارٹ کر دیا ہے. پاکستان's mountains have a commercial value that remains untapped. پاکستان کے جو ماؤنٹینز ہیں ان کی کمرشل ویلیو بھی ہے جو کہ اب تک ایکسپلائٹ اور یوز نہیں کی گئی. کمرشل ویلیو سے آپ اندازہ اس بات کا لگا لیں کہ اگر آپ K2 کے بیس کیمپ تک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً 3 لاکھ فیس پے کرنی پڑے گی. اینڈ شہروز ascent is a sign that country's youth is also picking up interest. اور شہروز کے انہوں نے جو سر کیا ہے پہاڑوں کو، تو یہ ایک سائن ہے کہ جو ملک کی یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، وہ بھی اس میں اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے، دلچسپی لے رہی ہے ماؤنٹینئرنگ میں. ٹو کیپ دیٹ انٹرسٹ لائیو، اس انٹرسٹ کو زندہ رکھنے کے لیے جو ضروری ہے، اٹس امپیریٹیو، امپورٹنٹ، وائٹل، کروشیل، سگنیفیکینٹ، اہم ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ اقدامات لے، اسٹیپس لے اور انسینٹیوائز کرے، انکریج کرے، سپورٹس کو فنڈنگ کرے اور امپاور کرے. الپائن کلب آف پاکستان کو ان کو فنڈز پرووائڈ کر کے اور اسی طرح سے ان کو مدد کرے ایک پروفیشنل ماؤنٹینئرنگ سکول قائم کرنے میں. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے شہروز کاشف نے سر کیا ہے ماؤنٹینز کو، ماؤنٹ ایوریسٹ کو، K2 کو، اور اس کے علاوہ وہ 2 اور پیکس کو بھی سر کر چکے ہیں جس میں براڈ پیک اور ایک اور پیک شامل ہے. اسٹیٹ بینک کی ہائی ہوپس ہم نے دیکھی، ان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس کے باوجود ان کی ہوپس اس لیے ہائی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک ریکوری ہے اور جو گلوبل ریباؤنڈ ہے پرائسز کا، اس وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا سعودی فارن منسٹر فیصل بن فرحان کا وزٹ پاکستان میں، اور جو ایشوز ڈسکس کیے گئے ہیں اکنامک اور ریجنل ایشوز، اور جو مزید ایشوز ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.